الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. معزز اور محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، ملت کی بہت ہی باوقار اور صاحب عزت ماں اور بہنوں، اور قوم کی آنکھوں کے تارا اور مستقبل کا سہارا، میرے عزیزوں، نونہالوں اور بچوں، اللہ رب العزت والجلال نے اپنی رحمت، شفقت اور محبت کا ایک بہت بڑا سامان یہ بھی کر رکھا ہے جس کی طرف ہمارا ذہن بہت کم جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: اعمار امتی ما بین 60 و 70۔ میری امت کے یعنی آپ کی زندگی کے بعد، ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، سکھ ہوں یا عیسائی ہوں، پارسی ہوں، سب امتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو میری امت کے لوگ، وہ ان کی عمر طبعی 60 سال کی ہے، اور
70 کے درمیان عام درمیانی امت ان کی عمر ہے، عام طور پر یہ ہے، اور اس کے آگے بھی چلے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، اصحاب المعین، یعنی بہت سے صحابہ میں سے، تابعین میں سے بہت سے لوگ تھے جو 100 پار کر گئے تھے، 100 تک گئے تھے یا 100 پار کر گئے تھے۔ ویسے بہت کم ہوتے ہیں، آپ اپنے اپنے گاؤں میں جا کر کے دیکھیے، گھر گھرانے میں ڈھونڈیے تو 100 والے بہت کم ملتے ہیں۔ گرچہ آج کل کا لطیفہ ہو گیا ہے کہ عمر جب 60 سے اوپر ڈھلتی ہے تو لوگ خوب بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں، اور 60-55 سے نیچے رہتی ہے تو بالکل ینگ ثابت کرنے کے لیے وہ کم سے کم بتاتے ہیں۔ تو وہ لطیفہ نہیں ہے، ہاں حقیقت یہی ہے کہ بزرگوں کے صف میں گنوانا ہو یا یہ کہ نوجوانوں میں باقی رہنا ہو بہت دن تک، جو بھی سوچیں، لیکن 60 70 80 تک انسان گزر جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب 60 آ گیا تو بس اب آپ سمجھیے کہ اب ہم کو آخرت والی زندگی میں اپنے آپ کو بالکل ڈیولپمنٹ کر لینا چاہیے، بالکل اب اسی میں گننا چاہیے۔ اس 60 کے بعد بھی بڑھاپا آن پہنچا، اب کرے گا ہوشیاری کب؟ تو بڑھاپا یہ قبر میں جانے کی، حشر میں حساب دینے کی، اللہ کے ہاں جواب دہی کی، گویا کہ اب آپ کو ایک ایسی وارننگ دے دی گئی، ایک ایسی نشانی عطا کر دی گئی کہ اس کے بعد اب تو بالکل ایک انسان جو بالکل خرافاتی ہوگا، اپنے انجام کو نہیں جانتا ہوگا، دنیا کی حقیقتوں کو نہیں پہچانتا ہوگا، وہی اب بھولے گا، اس میں بھٹکے گا۔ اور انسان جو اس کے بعد بھی بھٹک گیا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو سب سے بڑی تنبیہ یہی ہے کہ آپ 60 سال تک پہنچ گئے، اور 60 سال پہنچنے کے بعد اب آپ سمجھیے کہ اب ہمارا وقت پورا ہو گیا ہے، اور اگر کچھ مل رہا ہے تو ہم کو اسی مردوں والی زندگی گزار دینی چاہیے، اسی آخرت والی زندگی گزار دینی چاہیے۔ اب اس کے بعد نہیں سنبھلا تو پھر سنبھلنے کا کوئی اور موقع نہیں ہے کہ آئیں گے آپ کے سرانے، آپ کے قاری صاحب، آپ کے مولانا صاحب، آپ کے بیٹے جو بڑے ولی ہیں، وہ آ کر کے آپ کو لا الہ الا اللہ کر دیں گے اور بہت آسانی سے آپ پڑھ لے جائیں گے۔ تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے تو دعا نہیں نکلتی، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تھوڑا سا وہ بھول جاتے ہیں سب دعائیں، بیماریوں میں، یہ میں، وہ تو اللہ والے جو ویسے ہوتے ہیں بچپن سے، وہ 55 میں نہیں، وہ 85 میں چلے جائیں تب بھی وہ ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم لوگ تصویر پڑھتے ہیں نا، تصویر سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ کے نبی نے سکھایا تھا اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی، اور بہت بڑے موقع سے، اس وقت ویسی پیاری بیٹی شاید دنیا میں کوئی، اتنے اچھے اخلاق کی شاید کوئی ہو، کیا بیٹی تھی، پڑھیے اس کو تو ساری بیٹیاں ہماری صحیح معنی میں بیٹی ہو جائیں، سب دلت درد دور ہو جائیں۔ اور باپ بھی کیسے تھے، شاید ویسا چاہنے والا کوئی باپ ہو، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو ایسی بیٹی تھی وہ، تو ہو گئی کہ بہت پریشان رہتی تھی، بہت پریشان رہتی تھی۔ ویسے اللہ کے رسول کے گھر تو مہمان بہت رہتے تھے نا، مسائل بہت رہتے تھے، جو کچھ اس میں لگے رہنا ہے، غریبوں کو دیکھنا ہے، یتیموں کو دیکھنا ہے، فلاں دیکھنا ہے، یہ دونوں دیکھنے کے میرے 2 ہی بچے، ہم 2 ہمارے 2، بڑا سالڈ خاندان ہے۔ سالڈ کیا چیز ہے؟ سب سے زیادہ سالڈ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تھی ہی، اولاد ہی نہیں تھی سرے سے، لیکن اتنا مشغول کوئی نہیں رہتا تھا، سارے محدثین کو پڑھا دیا، سارے یتیموں کی کفالت کر دی، اور صرف کہتے ہیں نہیں وہ محمد مر گئے تھے تو ان کے بیٹوں کو کیسے انہوں نے کس طریقے سے پالا، اور سب کو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ویسے نہیں پڑھا سکی، ویسا بنا دیا کہ سب سے اونچے ہو گئے۔ وہ صرف اپنے یتیم بھتیجیاں نہیں تھی، اور اپنے بھتیجے نہیں تھے، امت کا کوئی صحابی نہیں تھا جو حضرت عائشہ سے پڑھا ہوا نہ ہو، کوئی بیٹی نہیں تھی، صرف عمرہ بنت عبد الرحمن نہیں تھی دنیا کی سب سے بڑی محدثہ عورتوں کی اس وقت، بلکہ سب کو پڑھا ڈالتی تھی، سب کو۔ اور معاملہ یہ تھا کہ پیسے جو کچھ آتے تھے ادھر ادھر سے آتے تھے، کچھ چیزیں تھی نا وقف کی تھی، یاد دلائیے گا تو میں وقف پر کچھ کہوں گا۔ کہا کہ یہ جو اوقاف تھے
یا جو عطیات آتے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجتے تھے صحابہ کو، وہ دیکھتے تھے کہ یہ کتنے بڑے صحابی ہیں، یہ کتنی بڑی صحابیہ ہے، ان کے کتنا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی مائیں ہیں، سمجھا کہ نہیں سمجھا، تو وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں امت کے سارے لوگوں کے لیے قیامت کے دن تک سب مائیں ہیں۔ تو ماں کا کتنا بڑا حصہ ہے؟ آج مولانا لوگ بڑے چھٹی دے دیتے ہیں، نہیں اس کا تو چھٹا حصہ ہے، اور ماں بقی احادیث زوجین ہے، کہا کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ہے مرنے والے کے، بیوی زندہ ہے شوہر مرا شوہر، تو کہا کہ ایسی صورت میں اس کا اور کم ہو جائے گا، سمجھا کہ نہیں سمجھا، اور بعض صورتوں میں چھٹا حصہ لے جا کر، اکثر تو کہتے ہیں کہ ہمارے میں کھا لے گی وہ پیسہ، سب زمین بانٹ لو، سب کچھ کر لو، اور کسی نہ کسی میں رہ لے گی وہ، نہیں سمجھا، بہت بڑی دولت بھیجتے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اتنی مشغول رہتی تھی وہ بھی، ان کے گھر کی جو خادمہ تھی وہ بھی بہت مشغول رہتی تھی، اور بانٹتے کہتی تھی شام ہوتے ہوتے افطار کرنے کا گھر میں کچھ نہیں، تو پھر وہی ٹھنڈے پانی سے گرم پانی سے افطار کر لیا، روزہ دے لو اکثر رہتے تھے۔ تو یہ معاملہ تھا وہاں کا۔ تو حضرت علی بات میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بہت پریشان رہتی تھی، یہاں بہت دور، نہ 7 کلومیٹر دور ہے بھائی، بیر روما جو ہے 7 کلومیٹر ان کے گھر سے دور ہے میرے خیال سے، یا 7 نہیں ہوگا، تھوڑا سا کم بیش ہے، تو وہاں سے گھروں کو پانی کے لے کے نانا، نہانے کے لیے، کھانے کے لیے، پورے پریوار کو چلانے کے لیے کوئی کم بڑی بات ہے کیا؟ وہ لے کے لانا، کبھی آٹا چکی، اور حضرت علی سے زیادہ مضبوط کون تھا، وہ کما کے لے آتے تھے، تو چکی، ہم لوگوں طرح چکی نہیں بنائی زوردار والی، سمجھا کہ نہیں سمجھا، اتنی ڈیولپمنٹ والی نہیں تھی وہ، تو وہ کرتی تھی، اور بھی مسائل تھے، سمجھا کہ نہیں سمجھا، اس میں سب ٹھیلے پڑے ہوئے۔ جب باپ جو جن کو اللہ نے قوت دی تھی اور بڑے بڑے، تو ان کا ہاتھ کہتے ہیں کہ میں نے ریشم اور حریر اور دنیا کی دیبا اور استبرق کیا کیا دیکھے، اور اس کی نرمی کو ریشم کے اور دیکھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں کی جو نرمی تھی، جیسا کہ دنیا کی اس سے زیادہ نرم چیز کوئی چھوئی نہیں۔ پھول جیسی بچی کیسی ہوگی؟ ویسے ہاتھ سے چکی چلانا کوئی ایسے ویسے کام ہے؟ ویسے کو کئی گھڑے تھام کے لانا کئی کلومیٹر سے کوئی آسان کام ہے؟ تو سکھا دیا تھا، کہا کہ غلام دے دیجئے، بہت سارے مدینے کے لوگ غلام لے کے جا رہے ہیں، غلام لے کے جا رہے ہیں، غلام لے کے جا رہے ہیں، کتنے غلام آئے ہوئے ہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ بھائی دیکھو بہت پریشان رہتی ہو، جاؤ ابا سے کہو کہ ایک، جب گنگا بہہ رہی ہے اور سب ہاتھ دھل رہے ہیں، تو اس بہتی گنگا میں تم کہو گی تو ایسے میں دینا آسان ہے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، کون ہے 34 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لینا۔ تو حضرت علی کو بھی سکھایا کہ سوتے وقت، ان کو سکھایا کہ سوتے وقت تم اس کو مت بھولنا۔ صفین ایسی، خیبر میں بھی ایسی حالت نہیں تھی، جو صفین کے دن مسلمانوں نے آپس میں، کافروں سے نہیں، یہودیوں سے نہیں، خیبر کی جنگ کچھ نہیں اس کے مقابلے میں جو صفین میں مسلمانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا تھا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ، ایک بھائی دوسرے بھائی کے گردن کے ساتھ، ویسی ہولناک چیز نہیں تھی۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ تو یہ حدیث پڑھاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ 33 مرتبہ پڑھنا ہے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا، سمجھا کہ نہیں سمجھا، تب سے کبھی نہیں چھوڑا، ایک رات بھی، ایک نماز بھی کبھی گئی نہیں کہ چھوٹی۔ تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھاگ گئی، اب یہ کیا سوال کرے گا، تو کہا کہ کیا صفین کے دن بھی نہیں، سارا ٹارگٹ تو آپ تھے، سارے 65 ہزار لوگ ایک ایک طرف سے مارے جانا، یا کل مارے جانا، کل جنگ کا سارا محور علی پر ہونا اور معاویہ پر ہونا، دو بھائی کیسے لڑ جاتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا، تو ہم اس پر داؤ پھیرتے رہیے، جیت گیا، اور بیٹھ کر کے ہاں پڑوسی سے لڑ رہے ہیں، خاندان سے لڑ رہے ہیں، سگے بھائیوں سے لڑ رہے ہیں، چچا اور ماموں سے لڑ رہے ہیں،
ایک مسلمان سے لڑ رہے ہیں جس سے حرام ہے، کفر ہے۔ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، الٹا سیدھا بول دینا تو یہ کیا ہے؟ فسق، فجور، سب کچھ ہے۔ اور لڑائی کر لینا یہ کفر ہے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اور بیٹھ کر کے خواب دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے یہ لوگ لڑ گئے، اور آپ کیسے ہیں جو کیسے لڑ جاتے ہیں؟ لڑانے والے تو 10 ہیں اور 10 طرح سے لڑا رہے ہیں۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ کہیں کسی نام پر، کہیں کسی نام پر، کہیں کسی نام پر، اور سب سے بدترین چیز یہ ہے کہ حق پر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی لاشوں کی ڈھیر لگی ہوئی ہے، اور غم ہے امت کا۔ خلیفہ راشد تھے نا، خلیفہ راشد تھے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت والا بنایا تھا آپ کو، تو ان کا کیا غم ہوگا۔ ادھر حضرت معاویہ کا جو غم تھا وہ تو سنیں گے کبھی، تو ایک الگ غم ہے۔ یعنی دو بھائی لڑ لیے ہیں، لڑ تو لیا، یا لوگوں نے لڑا تو دیا، جھجھا دیا، اور دونوں پڑے ہوئے ہیں، لیکن جو گزر رہی ہے دونوں پر، وہ دونوں بھائی سمجھتے ہیں۔ ان عورتوں کو کیا پتا، ان دوستوں کو کیا پتا جو دونوں طرف دوست ہو کر کے لڑ رہے ہیں، لڑا رہے ہیں، گردن کٹوا رہے ہیں، ان کو کیا پتا۔ یہ غم ہے، لاشوں کے غم الگ، لڑائی کا غم الگ، اور دسیوں طرح کے حالات ہیں جو بڑے سنگین ہیں۔ کہا کہ کیا اس رات، تو کہا کہ صفین کی رات بھی یہ دعا بھول گئے تھے، اس رات بھی پڑا تھا، تو کہا کہ اس رات بڑے اطمینان سے اللہ کے نبی نے کہا تھا تو کرنا تھا، اب ایسی چیز کیسے چھوڑ سکتے تھے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو یہ وہ اللہ والے تھے جو اس طرح سے دین پر چلتے تھے، ان کے ساتھ بھی لوگ کچھ نہ کچھ کر دیتے تھے۔ بڑے یاروں کی یاری جو ہے نا بڑی عیاری دکھاتی ہے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو ہر یاری یاری نہیں ہے، یاری وہ ہے جو بڑی دلاری ہو، پیاری ہو، اور اللہ کو پیارا ہو جائے، وہ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس 60 سالہ زندگی کے لیے کہا کہ اب بتائیے، ایک سال کہتے ہیں کہ کماتے ہیں اور اس کے بعد کھاتے ہیں بیٹھ کر کے۔ پینشن کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں کہ پینشن تو اس کے بعد ملے گی نہیں، 5 لاکھ ہی ملتا، اگر گورنمنٹ ہم کو، کمپنی ہم کو 100 روپیہ بھی مہینہ کاٹی ہوتی تو اس بڑھاپے میں کچھ ہوتا۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ بڑھاپے میں، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اس وقت کام آئے گا، بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت کام آتا یہ 100 روپیہ رکھا ہوا، بھلے ہم کو 1 لاکھ نہیں ملتا، 1.5 لاکھ نہیں ملتا، 2 لاکھ نہیں ملتا، تاکہ نوکری والے اچھے ہیں، لمیٹڈ ملتا تھا تھوڑا، لیکن اس کا کٹا اب یہ بہت اچھا مل رہا ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ کہ اس وقت کے لیے کچھ چیزیں رکھی جائیں۔ تو اب 60 سال کی زندگی کے بعد آپ 10 سال جی رہے ہیں تو پریشان ہیں کہ پینشن والا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اور جہاں اللہ رب العزت والجلال نے ہمیشہ کے لیے جس گھر میں رہنے کے لیے بنایا، آپ کو قبر ہی کے دیکھ لیجئے، لکھوں سال لوگ ہیں کہ نہیں قبر میں، کہاں سے پہنچ رہا ہے، کون سا انجیکشن لگایا جا رہا ہے، کون سا گلوکوز چڑھایا جا رہا ہے، کون سی اے سی کی کھڑکیاں کھولی ہوئی ہیں، کون سا سامان پیدا کیا ہے، ذرا سوچئے تو، غور تو کیجئے۔ یہ کرنا ہے، یہ اس کی پھر اس کے بعد جو آپ کو ملے گی وہاں آخرت میں، جنت ارضها السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پنہائیوں، گہرائیوں، چوڑائیوں اور لمبائیوں کو کوئی ناپ نہیں سکتا۔ اتنا ایک آدمی کو جو علاق ہوگا، کم سے کم لوگوں کو اتنے بڑے بڑے چیزیں علاق ہوں گی، اور اس میں دنیا کی ساری نعمتیں ہوں گی۔ 5 اسٹار ہوٹل والا نہیں، 3rd کلاس ہوٹل والا بھگا دے گا آپ کو، کہے گا اتنا پاکٹ میں پیسہ ہے، جا کے بیٹھ گئے آپ کھانے، ہاں پہلے بیٹھنے نہیں دے گا آپ کو۔ تو اس کے لیے کیا چیز ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ نے بڑی مہربان فرمائی، دی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، دی دولت، اور کہا کہ اس میں سے میرے نام پر کچھ دے دو گے تو گویا کہ میں خرید رہا ہوں، بأن لهم الجنہ، جس نے بھی میرے دیے ہوئے میں سے مجھے کو تھوڑا سا دے دیا، گویا کہ میں خرید رہا ہوں، بأن، کس چیز کے بدلے؟ کہ جنت دوں گا، آخرت کی ایسی نعمتیں جو دنیا کی ساری نعمتیں جہنم کی طرح سے لگے گی دنیا میں، جو سب سے بڑا دنیا میں ٹھاک بات سے رہا ہوگا، آرام سے رہا ہوگا۔
تو یہ بتائیے کہ یہ کتنی بڑی اللہ جل شانہ کی محبت ہے. اور اب تو سب دین والے مان رہے ہیں. صرف وہ آواگمن والے بھی کسی طرح سے مانتے ہیں کہ نہیں؟ آواگمن والے، تناسخ والے کہتے ہیں کہ یہ جگجو جینا ہے، یعنی ایک زمانہ آئے گا، پھر آئے گا، پھر آئے گا. اس کے بعد کبھی کتے کے شکل میں پیدا ہوں گے اس دنیا میں، اور یہاں اچھا کام کیا ہوگا تو راجا بن کے پیدا ہوں گے، انسان ہی پھر پیدا ہو جائیں گے. تھوڑا سا کم بیش ہوگا جیسی نیکی کریں. لیکن مانا کہ دوسری دنیا کی نہیں مانا، لیکن یہ باطل ہے، یہ دور، یہ تسلسل باطل ہے. اللہ جل شانہ نے ایک ہی دنیا بنائی ہے، ایک ہی مرتبہ یہ آئی ہے، اور ایک ہی مرتبہ جائے گی. پھر آخرت کی ہمیشہ کی زندگی جو ہے اصلی زندگی وہی کہلائے گی. تو اللہ جل شانہ نے اپنی رحمت سے یہ دیا ہے، اور اس کے بعد اس نے ایک جتن کیا ہے. اگر آپ دو باتیں بھول جاؤں گا، میں کہہ رہا ہوں کہ اب لکھوں خاص سال نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہاں رہنا ہے اس کے لیے کیا بیلنس ہے. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان جب مر جاتا ہے تو اب جو پینشن 25 سال آپ نے نوکری کی تو اتنی ہی 50 سال جننے کے اس کے برابر نہیں ہوگا، اور وہ بھی ایک خاص لمٹ تک ہوگا اور وہ جا کے ختم ہو جائے گا. یہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مر گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا، کوئی پینشن، کوئی کچھ بھی نہیں، کوئی الاؤنس نہیں. اب الگ سے جینا ہے تو جیجیے، کہاں سے لے آئیے گا؟ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ یہ زمانہ آ گیا. کل ایک صاحب ملے تو کہنے لگے سب کچھ ہے، بیٹوں کو بہت پڑھا لکھا دیا ہے، ڈرائیوری کر رہے تھے. کہا کہ سب کچھ کر دیا مولانا، لیکن بچے کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اب چھوڑیے. تو میں کہتا ہوں کہ بچوں کے سامنے ہاتھ ہی تو پھیلانا ہوگا. یہ جو آج میں نے کھا لیا ہے ابھی فلاں جگہ، تو وہ تو نہیں ملے گا نا ہم کو. دال چاول اکثر ایک چیزیں بچے دے دیں گے، لیکن اور ہماری کوئی خواہش ہوگی تو ہماری خواہش کے مطابق پیسے تو نہیں ملیں گے. یہ دیکھیے، یہ معاملہ ہے انسان کا اپنی اولاد کے ساتھ، جس اولاد کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بھی تمہارے لیے ذخیرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انقطع عنہ عملہ، اب عمل کچھ نہیں، اب 1 روپیہ بھی آنے جانے کو ہے نہیں، کچھ نہیں. نیکی جو آخرت کے لیے بیلنس رکھنا تھا سب ختم. الا من ثلاث، 3 چیزیں ہیں. ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد ہے وہ دعا کرتی ہے ماں باپ کے لیے. او بیلنس اس کا بنا ہوا بھائی. کبھی جو نوکری کر رہا تھا سب سے اچھی سیلری پر، اب اس سے 10 گنا اس کو آ رہا ہے، کیونکہ اس نے اولاد ایسی چھوڑی ہے کہ وہ تو بہت زیادہ بیلنس ہے اس کا آ رہا ہے. جب تک وہ اولاد زندہ ہے، اولاد کی اولاد کی اولاد زندہ ہے جب تک ہے. اسی لیے جو مسلمان ہیں اصلی، وہ اپنے پرکھوں کو نہیں بھولتے، سلف کو نہیں بھولتے، اپنے بزرگوں کو نہیں بھولتے، اپنے داداؤں، چاہے جس کیٹیگری کے لوگ رہے ہو، چھوٹے ہو بڑے ہو، مالدار ہو غریب ہو، خون ہے تو خون ہے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں. بلکہ دنیا کہیں بھی ایمان سے بڑا رشتہ کوئی ہے، اور آدم کی اولاد ہے تو رشتہ نہیں ہے. اس لیے ولد صالح وہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک. نیک چھوڑنا چاہیے، ورنہ بد چھوڑا تو بدی کا جواب تو صرف بدی ہے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، بری اولاد چھوڑی ہے تو وہ برائی تو سامنے آنی ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو فرماتے ہیں ولد صالح یدعو لہ، اور علم ينتفع به، علم جس سے نفع اٹھایا جا سکے. نفع آپ حقیر مت سمجھیے. دعا کسی کو سکھا دیتے ہیں، ایک چھوٹی سی دعا سکھا دیتے ہیں. یہ بچہ گود میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو اللہ کہنا سکھا دیجئے بس. دیکھیے زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ اللہ کہے گا، ابا کے کھاتے میں جائے گا. ولد کیا ہے؟ علم ينتفع به، علم رکشہ چلانے والے کو سکھا دیجئے. ارے اللہ کے نبی سے کوئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کوئی بڑا ہوا ہے نہ ہوگا، لیکن ایک بچہ چھوٹا سا بیٹھا ہوا ہے پیچھے، گدھے پر بیٹھا لیا آپ نے، اور اس کو لگے ہوئے اسی میں توحید پڑھا دے. آج کل کی عقل ماری گئی ہے مولانا. قرآن تو سراپا توحید ہے، نہیں اللہ کو ایک جاننا، اللہ کو مان لینا، اللہ ہی کے نام پر مرنا مٹنا. تو کس کو آتا ہے؟ ہم میں سے کس کو آتا ہے یہ بتائیے؟ یہ توحید کو تو 1 کتاب پڑھ لی، 2 کتاب پڑھ لی، 3 کتاب پڑھ لی. یہ صرف سعودیہ والے پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے تھوڑا سا کچھ دین ایمان وہاں ہے. حقیقی ایمان ہے، حقیقی ایمان نظر آتا ہے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ خود ہی آتے ہیں ہم لوگ، بالکل خطبہ جب شروع کرنا ہوتا ہے تو آتے ہیں. جیسے کون آتا ہے وہاں دیکھیے، اس سے 10 گنا بڑی مسجد میں دیکھیے 4-5 صف تو ایسے ہی رہتی ہے جو قرآن پڑھ رہے ہیں.
اور بوڑھے نہیں 60 ہزار 70 آپ تو 1 لاکھ کہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں وہاں اعتکاف میں، سب 15 سال سے لے کر کے اور 25 سال تک 30 سال تک سب جوان ہو کر آتا ہے دوسری منزل سے لے کر کے ایسے. تو توحید کا اثر ہے، توحید ہی اصل چیز ہے بھائی. صحابہ کو اللہ کے نبی نے 13 سال تک مسلسل صرف توحید پر، نہ روزہ نہ نماز نہ حج نہ زکات، کوئی چیز نہیں بتائی آپ نے. بس وہ اخلاقیات بتائے کہ آپ پڑوسی ہیں، آپ غریب ہیں، آپ فلاں ہیں، یہ اخلاقیات بتائے کہ اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے. اور دوسری چیز یہ بتائی کہ اللہ کو ایک مان لو، اللہ کو پہچان لو، اللہ کی خوبیوں کو جان لو اور اس سے متصف ہو جاؤ. وَلَدٌ وَهُوَ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، علم سکھا دیا کسی کو، کسی غریب بچے کو دین پڑھا دیا، کسی ارے دین ہی میں دین تو سب ہے، کچھ بھی پڑھوا دیجئے بھائی، انگریزی پڑھوا دیجئے لیکن سلیقہ مند ہو، ایسے دنیا دار نہ ہو جو بھٹک رہے دنیا کے سامنے. وہ پڑھا دیا. آپ نے ایک اینٹ رکھ دی تھی کوئی کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں، کسی مسجد میں، دیکھیے وہ کتنا پھل کر کے آتا ہے. 1 لاکھ مولوی پیدا ہوں گے صرف ایک اینٹ کی وجہ سے. آپ کا بیلنس ایسا بن کے آئے گا کہ اب آپ 1 لاکھ سال رہیے قبر میں، اور چاہے اس کے بعد حشر میں رہیے، جو 50 سالوں کا ایک دن ہوگا سب ختم ہو گیا، آپ کی سب گنتی ختم ہو گئی دنیا کی. 50 سال کے مزہ لے رہے تھے، بڑا کہ یہی کچھ ہے، اسی میں رہنا ہے مرنا ہے. صرف یوم الحساب جو ہوگا وہ 50 سال کا ہوگا، اور کئی دن لگ جائیں گے تب کیا ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو ہمیشہ زندگی ہے وہ ہے. تو اس میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ایسا علم اور کیا ہے، اور وہ صدقۃ جاریہ. اسی پر مجھے کچھ کہنا تھا، لیکن جب اللہ کے پیارے رسول کی بات آتی ہے تو اتنی پیاری پیاری چیزیں اس میں اماموں نے، محدثین نے، فقہاء نے بتائے ہیں کہ دل نہیں مانتا، رک جاتا ہے آدمی. نہیں تو مجھے اسی پر کہنا تھا، اور صدقۃ جاریہ، یا ایسا صدقہ کر دیا، اینٹ لگا دی، سمجھا کہ نہیں سمجھا، پل بنوا دیا، نہر جاری کر دیا، یعنی کوئی ایک ایسا کام کیا جس کا جو ایسا صدقہ ہے جو چلتا رہے، جس کا فائدہ، جس کا بینیفٹ، اور جس کا کیا بولتے ہیں اس کو اردو میں کہیں گے تو اب گڑبڑا جائیں گے، یعنی جس کا پھل آتا رہے، اس کو انٹرسٹ کہتے ہیں نا، اور ادھر ذہن نہ چلا جائے، سود. تو اس کا فائدہ آپ کو لوگوں کو پہنچتا رہے آپ کے مرنے کے بعد بھی. جب تک وہ سلسلہ چلے گا تب تک آپ کو گویا کے خزانے بڑھ رہے ہیں، بیلنس بڑھ رہا ہے. تو آپ کو روز کام بھی آ رہا ہے مرنے کے بعد، اور اس کے بعد جب تک دنیا رہے گی، جب تک وہ سلسلہ جاری رہے گا، جب تک جاری رہے گا، تب تک اللہ جل شانہ آپ کی جھولیوں کو گویا کہ روز آپ لاکھوں لٹا رہے ہیں، روز لاکھ لٹا رہے، اس کا ثواب ملتا رہے گا. یہ ذرا یاد رکھیے گا اس کو بہت غور سے، اس بات کو. صدقۃ جاریہ، یہ صدقہ جاریہ ہے جو 3 چیزیں یہ ہوئی. اس کے بعد اسی لیے دوسری بات جو میں کہنا چاہتا تھا یہ تھا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں جو بڑے بڑے حدیث بیان کرنے والے، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو یاد کرتے تھے بڑے دل سے. اس میں سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تھوڑی سی بھی طاقت جس کو ہو، میں نے صحابہ میں سے دیکھا، تھوڑا بھی کسی کے پاس پیسہ ہے، تھوڑی سی قدرت، عندہ مقدرہ، تھوڑی سی بھی قدرت ہے کہ وہ 1 پیسہ بھی خرچ کر سکے، تو اس نے وقف ضرور کیا، یعنی صدقہ جاریہ ضرور کیا. صحابہ میں آخرت کی فکر ایسی تھی، کل کیا کھائیں گے، نوکری جب ختم ہو جائے گی تو اب تو 4 سال والی بھی چل رہی ہے، سمجھا کہ نہیں سمجھا. ہاں فوجی تو سینہ اکڑ کے چلتا ہے، اور 4 سال کے بعد کیا ہوگا. تو آپ خوب احتجاج کر رہے ہیں پورے ملک میں، اور یہ کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو رہا ہے، وہ کیسے ہو رہا ہے، سب سے بڑے گردن کٹانے والوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. ہاں، اور جس کے لیے ہمیشہ کے لیے رہنا اس کے لیے کبھی فکر ہی نہیں. تو وہاں کیا ہے کہ یہ صدقہ صحابہ میں سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی ایسے صحابی کو نہیں دیکھا جس کے پاس کچھ بھی آ گیا ہو اور اس میں سے کوئی ایسا صدقہ نہ کیا ہو جو ہمیشہ جاری رہے. میں نے ایک اینٹ کی مثال پہلے ہی دے دی ہے، جو کچھ ہے ایسی جگہ لگا دیا کہ اس کا آتا رہے، اس کا آتا رہے. اس لیے عرب کے جوان جو ہیں، جہاں بھی دیکھیں گے عرب کے جوانوں کو، وہ کوئی ایک چھوٹی سی چیز قائم کرتے ہیں. اور میں نے حد ہوا کہ اتنے مالدار ملکوں میں کہتے ہیں کہ 10 روپیہ تاکہ ایک مزدور بھی ہمارا باقی نہ رہے،
10 ہی روپیہ دو، یعنی 10 روپیہ مطلب 1 ہی ریال دو، 10 ہی ریال دو، لیکن دو تاکہ ہم ایک وقف تیار کر رہے ہیں کہ جتنے مریض ہیں قیامت تک اگر یہ چلا یہ وقف تو اس سے ان مریضوں کو فائدہ پہنچے گا۔ وہ جو قرض کے دبے ہوئے بیچارے ان کو نیند نہیں آتی ہے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ کسی قوم کو برباد ہونا ہو تو وہ قرض لے، اور قرض لے کر کے ادائیگی کی نیت کرے تو اس کا تو نہ روزہ نہ جماعت نہ حج نہ زکات، جنازہ بھی جائز نہیں ہے صحیح معنی میں، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو یہ قرضے لوگوں کے ادا ہوں گے، یہ معاف ہوں گے، وہ ہوں گے، تو یہ چیز صحابہ کرام کے ہاں بہت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جب گئے ہیں، مکہ سے مدینہ گئے تھے، یہ کیا لے کر کے گئے تھے کچھ پتا ہے؟ کوئی چیز نہیں، گھر بار چھوڑ دیا۔ وہ فقہا مجھے ائمہ کی بات زیادہ صحیح لگتی ہے کہ مکے میں جنہوں نے جتنی پراپرٹی چھوڑ دی اللہ کے لیے، مدینہ آئے تو پاؤں میں جوتی نہیں، موزہ نہیں، اور جسم پر کپڑے نہیں، اس کے کپڑے اتارے گئے تھے، کپڑے اتار لیا، کہا کہ مکے میں آئے تھے تو کپڑا تمہارے پر ایسا نہیں تھا، اس لیے کپڑا بھی اتار گیا۔ پھر انہوں نے پلٹ کر کے مکے کی جب فتح فاتحانہ داخل ہوئے تو پلٹ کر کے اپنے گھر کے دروازوں کی طرف بھی نہیں دیکھا کہ کن ظالموں نے ان سے قبضہ کر لیا تھا مکے سے نکالنے کے بعد۔ ایسے اللہ کے لیے جو چیز چھوڑتے تھے چھوڑ دیتے تھے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو اس حالت میں اللہ کے نبی بھی آئے تھے مدینہ منورہ، تو گھر بنانا چاہیے نہیں۔ آپ تو کہیں گے کہ جو خود ہی جس کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے وہ ہمارا لیڈر کیسے بنے گا؟ آج ایک اور فتنہ چلا ہوا ہے، جس کو دیکھو پاکٹ سے پیسہ تو نکلتا نہیں، یہ جوانوں کے ہاتھ میں موبائل بھی گئے، جس کو دیکھو جس امام کا ایسے ہوگا، جس امام کو اتنا ملے گا، جس مولوی کو اتنا ملے گا، وہ کیا دین کی خدمت کرے گا، اس کو تو چھوڑ کر کے باغی ہو جانا چاہیے۔ نعوذ باللہ، تمہارے جیسے ٹویٹ کرنے والے مولویوں کے ہمدرد، اماموں کے ہمدردوں کو کہیں اور چلے جانا چاہیے۔ مادیت سکھاتے ہو، ہاں قوم کے دل میں یہ ضرور ہے کہ اس کی عزت ہونی چاہیے، اس کی حاجات ہیں، اس کی ضروریات ہیں، یہ تو ہونی چاہیے، لیکن اسی کو مادیت کی تو تم لے جا رہے ہو، جس کو دیکھو اتنا برا حال ہوتا چلا جا رہا ہے اس وقت کہ یہ بیچارے جو اللہ کے لیے کر رہے تو ان کو بھی دنیا دار تم نے بنا دی۔ ایسے کبھی نہیں ہوتا ہے۔ میں تو جہاں جس مدرسے میں کم سے کم مہینے میں تو 50 مدرسوں میں چلا ہی جاتا ہوں، یہ کوئی سفر ہے جس میں 10 مدرسوں کو نہ دیکھوں میں۔ 4000 مدرسے تو کم سے کم اپنے ہیں جو جمعیت کے تابع کہلاتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی مدرسے ہیں ملک میں، بہت سارے ہزاروں ہزار مدرسے ہیں، تو جب 5 یہ دیکھ رہے ہیں تو 2 تو وہ بھی دیکھیں گے۔ آپ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ وہ اللہ والے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں، آپ ایک ٹویٹ لکھ کر کے کہ یہ توہین ہے ان کی، ایسی جگہوں پر ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ جیسا پاپی انسان دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ ارے جائیے، گھر سے نکل جائیے، 1-1 روپیہ آپ کے 50 ساتھی ہیں کماتے ہیں، 5-5 روپیہ لے دیجیے اس کو چپکے سے، اس مدرسے والے دیکھیے کیسے نہیں دیتا۔ ہم اصلاح کا کوئی بھی قدم ایسا نہیں اٹھا رہے ہیں جس سے فساد امت کے اندر برپا نہ ہو، پہلے سے زیادہ امت میں دلت دری پیدا نہ ہو جائے۔ لوگوں ایسا جوش مت دکھاؤ، جوانوں، بھائیوں، بزرگوں۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب سے پہلے کیا کیا؟ کہا ایک گارجین نے کہ یہ 2 مدینے، اللہ کے نبی کی اونٹنی بیٹھ گئی وہیں، اونٹنی بیٹھی تو سیرت جو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں، ایک صحابی ادھر نکل کھینچنا چاہتے ہیں، دوسرا ادھر، کہا کہ چھوڑ دو اس کو، کہاں بیٹھتی ہے۔ جب بیٹھے تو کہا کہ یہی مسجد ہوگی، دنیا کی سب سے بڑی مسجد، مسجد حرام خانہ کعبہ والی مسجد کے بعد یہی سب سے بڑی جگہ ہے۔ اونٹنی بیٹھ گئی، کہا کہ بس اونٹنی اب یہی رہے گی، تو کہا کہ یہ اسی جگہ پر مسجد بنے گی۔ مسجد تو 2 یتیموں کی ہے، گارجین صاحب ہیں، یہاں گارجین صاحب خود پڑے ہوئے ہیں، اب اس وقت وقف بورڈ پر سارا نزلہ آپ نکال رہے ہیں اور سب جا رہا ہے، لیکن آپ یہ سمجھیے کہ اس گارجین نے چچا ہوں گے یا کوئی اور ہوگا، خالو ہوگا، نانا ہوگا، کوئی بھی ہوگا، تو کہا اللہ کے نبی میں ان کی طرف سے یہ آپ کے اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، اس میں جو چاہیے کر ڈالیے۔ تو انہوں نے سوچا کہ گھر ہی بنائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کس کا ہے؟ تو کہا کہ یہ فلاں فلاں 2 یتیم بچوں کا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ جو سب سے بہتر قیمت ہو سکتی ہے مدینے میں اس طرح کی زمین کی، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ پورا ایسے خالی تھا، وہاں آبادی تھوڑا دور تھی، قبیلہ بنی عوف تھا، نجار ادھر تھا، وہ ادھر تھا، یہ جگہ کافی خالی تھی، تو آپ نے اس کو خوب
جتنا پیسہ ہو سکتا تھا اس سے زیادہ دے کر کے خریدا، تاکہ آپ کے نبی کو جو سردار ہیں اس دنیا کے بھی اور دینی معاملات میں بھی، سمجھا کہ نہیں سمجھا، دینی معاملات کے بھی ہوئی محمد رسول اللہ، آپ آ گئے، اس کے بعد قطعت جہیزۃ قول کل خطیب، اب کوئی نہ بول سکتا ہے، نہ کوئی تقریر کر سکتا ہے، نہ کسی کا سائنس چل سکتی ہے، نہ کسی کا دماغ چل سکتا ہے، بس آپ نے کہہ دیا معاملہ ختم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آ کے خریدا اور کہا کہ یہ اللہ کے لیے وقف کر رہا ہوں، میں نے مسجد نبی بنے گی، اور تمہارے سردار صاحب کسی کے گھر میں رہیں گے کئی سال تک، سمجھا کہ نہیں سمجھا، رہیں گے ایوب انصاری کے گھر میں رہیں گے، سمجھ آئے ہیں، ہاں اپنا نہیں بنا ہے، ہاں سارا زور اسی پر ہے کہ وہ کیسے تھوڑا سا یہ ہوگا، ارے میں تو چاہتا ہوں، میں تو بالکل اکتا گئے، جو آتا ہو کہتا کہ یہ گلی مولانا رہنے کی نہیں۔ ایک صاحب نے کہا مولانا ہم سے پیسہ لیجئے لیکن آپ اس سے نکلیں، 6 مہینے سے مولانا اتنا پانی لگا ہوا ہے، اس پر گندگیاں جو تیر رہی ہیں، کتنا ہم نہ صاف کریں گے اپنے ہاتھ سے، بہت برا حال ہے۔ ایسی امت کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دے گا اچھا والا، اللہ تعالیٰ اچھی گلی دے گا، اچھے اپارٹمنٹ دے گا، اچھے دے گا نہیں، اس نے جو خود صاف کر کے چمکا سکتی تھی اپنی گلیوں کو، اور دیکھا ہے میں نے مکہ مدینہ میں صحابہ کو دیکھا، تابعین کو دیکھا، محدثین کو دیکھا، اور پہاڑوں میں رہ کر کے چمکتا تھا ان کا گھر، سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ آئیے حضرت فاطمہ کا گھر دکھاتے ہیں، کیسی بیٹیاں ہوتی تھی، اور یہ لڑکے جالے کیسے ہوتے تھے، بیٹھ کر کے سگریٹ کے تھپن سے گلی میں گھسنا مشکل ہوتا ہے، 5-12 بجے رات کو کھڑے ہو جاتے ہیں، سمجھا کہ نہیں سمجھا، مرغولے چھوڑ رہے ہیں، ایسی امت نہیں دیکھی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا اس کو، اچھا دے دیا مسجد نبی کو، یہ وقف ہے، قیامت کے دن تک انشاءاللہ یہ مسجد نبوی جتنی بھی سازشیں ہو جائیں، دنیا کی سازش ہو رہی ہے نا کہ ابو بکر کی قبر کو وہاں سے اکھاڑیں گے، عمر کی قبر کو اکھاڑیں گے، اور فلاں کو یہ کریں گے، اور کوئی نہیں اکھاڑ سکے گا الا کہ ہم خود ہی سو جائیں، سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قیامت تک صدقہ جاری ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا خیبر میں جب مال ملا تو کہا کہ انفس مال اصبت مال ارض خیبر، کہا کہ خیبر کا جو مال مجھے ملا ہے، میرے پاس آیا ہے، مالک ہوا ہوں، ویسی تو دنیا میں نے سوچا بھی نہیں تھا، اتنی اچھی پراپرٹی مجھے ملی ہے، باغ بھی ہے، اس کے اندر پانی کے چشمے بھی ہیں، ایسا تو سوچا ہی نہیں تھا مدینے میں کبھی میں نے، نہ خاندان والوں نے کبھی سوچا تھا۔ تو اللہ کے نبی فوراً سمجھ گئے، کیا چاہ رہے ہو کہ سب سے پیاری چیز جو تم کو ملی ہے، تو سمجھ گئے وہ بھی، تو کہا کہ احبس اصلہا، کہ اس کی اصل کو تو تم روکے رکھو، وَصَبِّلْ ثَمَرَہا، کہا کہ اس کے فائدے کو جڑ روکے رہو، وہ زمین تو رہے گی ایسے ہی، لیکن اس کا جو کچھ بینیفٹ ہوگا، جو بھی پھل آئے گا، جو بھی کھیتی ہوگی، جو بھی کرایہ پر جائے گا، یہ سب کیا ہوگا، یہ اللہ کے راستے میں غریبوں کو، یتیموں کو، غریب رشتہ داروں کو، بھائیوں کو، قرضداروں کو، ایک طرف سے سب نام لیا، پھر کہا کہ لا یباع ولا یبتاع، کوئی بلڈر صاحب ایسا نہ ہو، ساہوکار صاحب کہیں کہ یہ دے دو تو اس میں ہم یہ چیز ایسے کر لیں، کروڑوں روپیہ دیں گے، 10 بلڈنگ بنا لو گے اس کی جگہ پر، 10 بیگھے اور خرید لو گے، یہ تو ایک ہی بیگھا ہے۔ کہا کہ لا یباع، تم کبھی بیچ نہیں سکتے، کوئی نہیں بیچ سکتا دنیا کا، یہ اللہ کے لیے کر دیا تو یہ بیلنس رہے گا تمہارا آخرت تک کے لیے، نہیں سمجھا۔ ہاں ولا یبتاع، کوئی بلڈر صاحب اپنے پیسے اور کیا ہے اپنی قوت کی بنیاد پر ایسا نہ دھنا شاہ یہ کیا کرے، کہیں کہ میں خریدتا ہوں 50 بیگھا الاٹ کر دوں گا اس کی جگہ پر، میرا ٹاور بنے گا، کچھ نہیں، کوئی خریدنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ لا یوہبو، پاک میرے ابا نے یہ سب کیا تھا، دیا تھا، پراپرٹی یہ دی تھی، اس لیے میں تھوڑا سا اس میں ادھر ادھر کر سکتا ہوں، سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ میرے ابا کی ہے 1 ہی انچ ہے کہ مولانا 1 ہی انچ سے ادھر گھس رہا ہے، آپ کے ابا کا ہے تو آپ 100 انچ دے دیجیے، کسی کے کھڑکی کے لیے دیجیے، کسی غریب کو بچائیے، کسی کو کچھ بھی کیجیے، سب دیجیے، سب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سیدھے جنت میں جائیں گے۔ لیکن کیا یہی وقف کی چیز ہے مسلمانوں؟
8-9 لاکھ جو اوقاف برباد ہو گئے، اس میں سے 8-9 لاکھ میں سے آنسو نہیں ملے گا رونے کے لیے جو آپ نے جس کے ساتھ کر رکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے قبرستانوں کو، 10 سال کے اندر میں نے دیکھا بعض شہروں میں ہی، بغل کے شہروں میں پورا قبرستان اپنوں نے قبضہ کیا ہے، اپنوں نے کھا لیا پورا قبرستان۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا کی طلب میں تم اس قدر بڑھے کہ اب قبر پر بھی، قبر تک پہنچ گئے مر کر کے، یا آپ یہ مرنے سے پہلے قبر پر پہلے ہی پہنچ گئے، قبر پر قبضہ کر دیا۔ ایسی بھی بدبخت قوم کوئی ہو سکتی ہے؟ بہت بڑی چیز ہے۔ لن تنال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز ہرگز نیکی کو نہیں پاؤ گے لوگوں۔ سن لو دنیا کے کوئی بھی مسلمان ہو تو، لن تنالوا البر، کبھی بھی نیک نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نیکی کا ایک شمع تم کو نہیں مل سکتا، صفر نہیں مل سکتا، شمع بھی۔ مما تحبون، جو سب سے محبوب ہے وہ اللہ کے راستے میں دو۔ مسجد نبوی سے بالکل قریب بھائی، یہاں پہ ایک مسجد بن رہی ہے، مولانا صاحب آپ نے فلاں جگہ جو اسکول بنا دیا ہے نا، ہاسپٹل بنا دیا ہے نا، وہاں مسجد بنا دی، ماشاءاللہ زمین کی میری قیمت اتنی بڑھ گئی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہاں مسجد نبوی دنیا کی سب سے عظیم چیز، اور اسی کے بغل میں یہ زوردار بیروحا کا باغ، کہا کہ اس سے زیادہ بہترین مال نہیں آیا۔ گھر میں نیند نہیں آئی جب قرآن کریم کی آیت نازل کہ لن تنالوا البر، نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے، ایک نیکی کا ذرہ بھی نہیں ملے گا، حتی تنفقوا، حتیٰ کہ خرچ کر ڈالو، اللہ کے لیے دے ڈالو، کس میں؟ مما تحبون، جو سب سے زیادہ اصلی مال ہے، محبوب مال ہے، وہ دے دو، تب ہوگا۔ بھاگے بھاگے آئے اللہ کے رسول، یہ باغ جو بیروحا ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں ہمارا 1 سیکنڈ میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، آپ جلدی سے اس کو خرچ کیجیے۔ کہا کہ غریبوں پر، یتیموں پر، رشتہ داروں پر، فلاں پر، سب کو خرچ کرو، اور اس مال کو تمہاری اولاد کا کچھ نہیں ہو، تم بھی ایسے نہیں پھوٹی کوڑی نہیں، دیکھو میرا بھی کچھ اس میں ہوتا ہے، کم سے کم میری چودھراہٹ تو رہنی چاہیے نا، تو اتنا بھی نہیں رہے گا، لیکن یہ باقی رہے گا ہمیشہ، اور اس کے یہ سارے لوگوں کے لیے ملیں گے۔ اس سلسلے کے بہت سی چیزیں ہیں جو آیات پڑھنا چاہ رہے تھے کچھ، لیکن اس کو چھوڑ کر کے 2-3 جملے میں کہہ دیتا ہوں کہ اس وقت وقف کے لیے ایسے لگتا ہے کہ یکساں سول کوڈ آیا تو ہماری شہرت کاٹ دی گئی، اب ہمارا اسلام ختم۔ واقعی حقیقت بھی کہ پرسنل لا ختم ہو گیا تو اس کے بعد بچا کیا ہے؟ پرسنل خصوصی 1-2 مسئلے نکاح طلاق کے، وہی جو بچے تھے میراث کے، اس کو تو گھر نکالا کیا ہی تھا۔ اب یہ لے دے کر کے یہ بھی ختم، جو کیا ہے؟ اوقاف کی، جس پر کوئی صحابی نہیں تھا۔ زیتونہ دیکھیے، دمشق کی جامع مسجد دیکھیے، جامع عمرو بن باز دیکھیے، قیروان دیکھیے، یہ سب آپ کے آبا و اجداد نے قربانی دی تھی۔ ازہر سنا ہے نا مصر کا، یہ سب اوقاف پر آج بھی چل رہے ہیں، گورنمنٹ کا ایک پیسہ نہیں لگتا اس میں، مصری گورنمنٹ کا، ایجپٹ کا کچھ نہیں لگتا۔ تو یہ اوقاف بہت بڑی چیزیں تھی، ہزاروں چیزیں جو اس وقت گنائی جا سکتی ہیں، لیکن ان سب کو ہندوستان میں بھی آپ کے آبا و اجداد نے کیا تھا۔ اس پر ایسے قانون اس وقت آ رہا ہے، ایسا قانون آ گیا ہے کہ اکثر کا تو مولانا ہم نے تو اپنے خاندان کی زندگی میں دیکھا، اس کے سب کاغذات نہیں ملیں گے۔ کہاں سے سب اوقاف؟ آپ کاغذات لے آئیے، وہ بھی اتنے زمانے کی، اتنے یہ کی، اور اسی طریقے سے اب وہ شریعت کی روشنی میں فیصلہ ہوگا تو اب ہوگا کہ حکومت جیسے چاہے گی ویسے کرے گی۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ آپ کے باپ نے کروڑوں روپے کی پراپرٹی دی ہے، اس میں سے پھوٹی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتے، چاہے کہ آپ کو یا کہ تصرف کرے کوئی حاکم صاحب بن کر کے، کوئی کلکٹر صاحب بن کر کے کریں یہ، اور اس طرح کے اتنے سارے اس میں مسئلے کھڑے ہیں، الامان والحفیظ۔ لیکن کہا ہے شکایت غیروں سے نہیں ہے، ہم نے خود اس کو اتنا لوٹا ہے، اتنا اس کو پریشان کیا ہے کہ اسی کے اصلاح اور اس کو صحیح مصرف میں خرچ ہونے کے لیے، اس کو باقی رکھنے کے لیے یہ قانون 40 امینڈمنٹ اس میں آئے ہیں، ترمیم کیے گئے ہیں کہ وہ بچے کیا ہے، کیا کریں گے؟ وہ بچے گا کیا؟ جو کچھ بچا کھچا ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ تو اپنے آپ کی اصلاح کرنے کے تھے تو وہ آبا تیرے آبا و اجداد تھے جنہوں نے ایسی چیزیں وقف کی تھی، جان لڑا کر کے تمہیں اس کی حفاظت کرنی تھی، تم خود اس میں خود کر رہے ہو، خود بیچ رہے ہو، خود کھا رہے ہو، خود اس کو پہچان وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے ہو، تو تم سے کوئی قانون بنا کے لے، چاہے زبردستی لے بالکل وہ حق پر ہے کہ لے
جو قوم اتنی مردہ ہو جائے کہ خود خرچ نہ کرے، آبا و اجداد نے جو کیا ہے اس کی بھی حفاظت نہ کر سکے، اور خود وہ اس کے ہاتھ میں آئے تو اتنا بڑا خرد برد کرے کہ الامان والحفیظ۔ اللہ جل شانہ ہم کو، آپ کو، سب لوگوں کو حقیقی طور پر اپنے آبا و اجداد کی میراث کو اور اسلام اور دین کی تعلیمات کو، اور خاص طور پر وقت کے مسئلے کو جو اس وقت بہت سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے، اس میں پوری ملت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب